آپ توحید کا مفہوم صحابہ کرام سے لے کر آؤ بھائی. صحابہ کرام کے یہاں پر توحید کا مفہوم کیا تھا، وہاں پر جا کر اپنے توحید کے مفہوم کو پیش کرو، پھر پتہ چلے گا صحابہ کرام کے پاس توحید کا مفہوم کیا تھا، وہاں سے لے کر آؤ. ٹھیک ہے نا. یہ جو خاتون ہے نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور اس زنا سے میں حاملہ بھی ہو گئی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا تم ٹھیک ہے، تم جب بھی بچہ جن دو نا پھر آنا، انشاءاللہ پھر سزا تمہاری، تم پر حدود قائم کریں گے، حد قائم کریں گے. اب یہ سارا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد سب بھول گئے نا. 1 سال کے بعد 9 مہینے کے بعد آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ جن دیا. یہ کون ہے جو اس کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اپنی سزا یہاں پر ہی نمٹا لے، وہاں پر نہیں بھگتی ہو؟ یہ کون سی توحید ہے یار اندر؟ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تیرا بچہ تو شیر خوار ہے، اور ایک بچے کی مدت دودھ پلانے کی 2 سال ہے، تو 2 سال کے بعد آئیو جب تیرے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا اور روٹی کھانے لگ جائے. اب یہ 2 سال تک آپ کو معلوم ہے 2 سال گزرے، اس کے اوپر کسی کو پہرے دار تھوڑی لگایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بس بولا 2 سال بعد آ جائیو، تیرے اوپر حد قائم کر دی. اب اس 2 سالوں کے اندر کتنی دفعہ اللہ سے اس نے معافی مانگی ہوگی، کتنی دفعہ روئی ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق اس کو نصیب ہوا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 سال کے بعد جب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور روٹی کھانے لگا، تو 2 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فرمایا یا رسول اللہ 2 سال ہو گئے اور یہ روٹی کا ٹکڑا کھانے لگا ہے، دیکھیں یہ روٹی اس کے ہاتھ میں، اب میرے اوپر حد قائم کر دیجیے. تو یہ کون سا تعلق، یہ کون سی توحید ہے؟ بھائی یہ ہے اصل توحید، اس کو مانو یار، اس کو سمجھو. باقی میں اور آپ کون سی توحید کو لے کر چلیں مجھے نہیں معلوم، یہ اصل توحید ہے. تو وہ لے کر آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کر دی. اور حد قائم کرنے کے بعد جب صحابہ کرام میں 2 ساتھیوں نے کوئی بات کی اس خاتون کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا کہ بھائی اس کے بارے میں بات نہیں کرو. اگر پوری وادی کے اندر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ساری وادی کے لیے کافی ہو جائے گا، تم اس کے بارے میں بات نہیں کرو. تو کتنی بڑی توحید پرستی ہو اس کو توحید. تو یہ جو لائن تھی نا بھائی، ایک دوسرے کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے بھائی. مجبوری ہے تو آج دبا ہوا ہے بھائی، آج تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے بھائی. بھائی مجبوری کے وقت میں تم اس کی مدد کر دو، جب تم اللہ کے سامنے مجبور ہوگے، اللہ کی قسم اللہ تمہاری مدد کر رہے ہوں گے. اللہ تمہاری مدد کر رہے ہوں گے. اس کی مدد کر کر دیکھو تو صحیح مجبور آدمی کی. میں والدین کی خدمت والدین کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہوں، اللہ کی وجہ سے نہیں کرتا. اللہ کی قسم میں والدین کی خدمت والدین کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہوں، اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا. اسی لیے والدین اگر کوئی ناجائز بات کر رہے ہوتے ہیں، میرے کو ہمت نہیں ہوتی کہ میں ان سے بول سکوں، بتا سکوں پیار محبت کے ساتھ کہ آپ یہ ناجائز بات کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، نہیں مانوں گا. یہ کہہ نہیں سکتے، یہ کہہ نہیں سکتے. بیوی کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں والدین کی وجہ سے، بچوں کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں والدین کی وجہ سے.
ڈپریشن کے مریض بنا دیتے ہیں بیوی کو، بچوں کو، اور وہ پوری زندگی ایسی نفسیاتی مریض بن جاتی ہے، بچے بھی نفسیاتی مریض، بچے بھی اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں کیونکہ والدہ کھو چکی ہوتی ہے، ان کو اعتماد پوری زندگی نہیں مل سکتا، کیونکہ اعتماد کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس کے اندر اگر اعتماد ڈیولپ ہو جائے نا تو بس اس وقت تو یہ با اعتماد اور با اعتماد بن سکتا ہے بچہ، لیکن یہ عمر گزر گئی، اب یہ با اعتماد نہیں بن سکتا، زندگی بھر اس کا اعتماد کھو چکا ہے، کانفیڈنس کھو چکا ہے، یہ ایک عمر ہوتی ہے اس حد تک، تو اس میں زیادتی کون کر رہا ہوتا ہے؟ ہم اپنے والدین کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے والدین کی وجہ سے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو بچوں کی والدہ ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے میری زیادتی کی وجہ سے، اور میں یہ زندگی بھر سوچ بھی نہیں سکتا یار یہ سارا کام مجھ سے ہی ہوا تھا، یار مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے، میں یہ سوچتا بھی نہیں ہوں۔ اس لیے والدین کی خدمت والدین سمجھ کر مت کرو، اللہ کا حکم سمجھ کر کرو، اللہ کی قسم یہ بتا رہا ہوں وجہ، اگر آپ والدین کی خدمت اللہ کا حکم سمجھ کر کر رہے ہوگے، آپ کی نگاہ اللہ کے حکم پر ہوگی، والدین کے اوپر کبھی بھی نہیں ہوگی، ورنہ آپ اللہ کے معاملے میں والدین کو مشرک بناؤ گے، شریک بناؤ گے، اور آپ مشرک بن رہے ہوگے۔ والدین کی خدمت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اے اللہ تو نے کہا ہے والدین کی خدمت کرنا، میرے محبوب نے کہا ہے میں تو تیری وجہ سے کروں گا بھائی، تیری وجہ سے کرنا ہے۔ والدین بھی یہ کہتے ہیں بھائی بچوں کے ساتھ، اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، میں تو بھائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آ رہا ہوں، کسی کی وجہ سے نہیں۔ تو اپنی نیتیں چینج کر لو نا، میرا بچہ یہ میرا بچہ ہے، تیرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے بھائی، میرے بچے کو یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، میرے بچے کو حرام کا سب کچھ دے دو، میرا بچہ خوش ہو جائے۔ ارے تیرے بچے کی ایسی کی تیسی کس بات کا بچہ؟ ابھی وہاں پر جا کر معلوم چل جائے گا تیرا بچہ، جب فرشتے تیرے کو کوٹ رہے ہوں گے تیرا بچہ ادھر آ۔ تو ہم نے جو والدین کی خدمت کرنی اللہ کے حکم کی وجہ سے، بچوں کی خدمت کرنی اللہ کے حکم کی وجہ سے، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی وجہ، ہم نیت اللہ کی وجہ سے کر لیں، توحید پرست بنتے چلے جاؤ گے پکے ٹھکے۔ اگر نیت ہی اللہ کی وجہ سے نکل گئی، یہ آپ کی شرک کو دعوت دے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان الشرک لظلم عظیم۔